کربلا کے جان ساروں کو سلام۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور انجان یہ برابر ہیں؟ نہیں ہے۔ یہ تو کسی بھی عام شخص سے بھی اگر پوچھ لیا جائے، آپ سے بھی کوئی پوچھے کہ کیا جاننے والا اور انجان برابر ہیں، تو آپ بھی کہیں گے کہ ایسا نہیں۔ لیکن قرآن کریم نے اتنی سادہ گفتگو فرمائی۔ محبوب آپ کہہ دیں کہ کیا جاننے والے اور انجان برابر ہیں؟ کبھی کبھی یہ سوال ایسا ہوتا ہے، بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں، اس کو ریٹوریکل کوشچن کہتے ہیں انگریزی میں، جس کا جواب مقصود نہیں ہوتا۔ کوشچن کر کے کسی بات کو بہت زیادہ مؤکد کیا جاتا ہے، اس کی تاکید کی جاتی ہے۔ یعنی گویا کے معنی یہ ہے کہ جاننے والے اور انجان برابر نہیں۔ اب ہر فرد بشر کو چاہیے کہ وہ جاننے والا بنے، اور مومن جو ہوتا ہے نا، مومن حقیقی معنی میں مومن جو ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، لفظ جاہل مومن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کب؟ کسی خاص معاملے میں، مثلا علم فقہ سے جاہل ہے، بعض علوم عقیدے کے علم سے جاہل ہے، یا فلاں کسی شعبے میں کسی کام کے حوالے سے جاہل ہے۔ لیکن مطلق جو مومن ہوتا ہے مطلقاً جاہل نہیں ہوتا۔ اور کافر جو ہے نا، کتنا ہی بڑا علم والا ہو جائے نا، ایجوکیٹڈ ہو جائے، وہ جاہل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ دونوں میں جو فرق ہے نا، جو امتیازی بات ہے، وہ یہ ہے کہ مومن اتنا ضرور جانتا ہے کہ میرا رب ایک ہے، وہ اللہ ہے، اور میں اسے مانتا ہوں۔ اور مومن اتنا ضرور جانتا ہے کہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اور آخری نبی ہے۔ وہ تو جانتا ہے نا اس بات کو، یہ جاہل تو نہیں ہوا مطلقاً، علم تو ہے اس کو، اس بات کی یہ تصدیق کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے۔ اب بحیثیت مومن جب ہم نے یہ جان لیا کہ ہم مومن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا ہم اقرار کرتے ہیں، اللہ ایک ہے، وہ واحد ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، جسے دوم کلمہ کہتے ہیں، جس کو دوم لوگ کہتے ہیں، وہ ہے لفظ دوم، کلمہ شہادت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بہت جامع کلمہ ہے یہ۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اور اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے خاص ہیں، ورسول، اور اس کے رسول۔ عبدہ جو ہے نا، اس کو بندہ خاص ترجمہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام بندے نہیں ہیں، بندے خاص ہیں، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کرو گے۔ تو یہ ہمارا کلمہ ہے۔ اب بندے مومن کو چاہیے کہ اس کلمے کی بھی حقیقی معلومات حاصل کرے کہ اس کلمے میں کہاں کیا گیا۔ صرف فقط ترجمہ سمجھ لینا کافی نہیں ہوگا۔ جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے ضمن میں مجھے بہت کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ اب میں آپ سے تمہیدی گفتگو کر لوں۔ یہ جو جس بزم میں ہم شریک ہیں، اس کو کہا گیا جشن شہدائے کربلا، یہ ان سے منسوب ہے۔ اور جیسے ہی ماہ مقدس محرم الحرام شروع ہوتا ہے تو پوری دنیا میں اہل سنت کا یہ معمول ہے کہ کم از کم 9 یا 10 دن کا یہ پروگرام ہوتا ہے، سلسلہ وار ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ یہ 10 روزہ، یہ 10 دن کے پروگرام کی وجہ کیا ہوتی ہے، یہ کیوں رکھا گیا؟ اور یہ آپ اگر اپنے حافظے پر زور ڈالیں گے تو جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے تب سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔
یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہی ہے، بہت اہم ترین وجہ ہے کہ امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے اسلام کو زندہ کیا تھا۔ تو یہ جو پروگرام ہوتے ہیں نا، یہ حقیقت میں امام حسین کی دی ہوئی وہ زندگی ہے کہ ماہ محرم آتا ہے اور لوگوں میں ایک اسلام کا شعور بیدار ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا چاہیے، صحابہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ در حقیقت کرامت امام حسین ہے، یہ اس لیے بھی ہوتا ہے۔ دوسرا، یہ شب عاشورہ، یوم عاشورہ تک یہ پروگرام ہوتا ہے، اس میں ایک تسلسل ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہیں، وہ اعتراض مجھ پر بھی ہوا تھا، اور اعتراض یہ ہوا تھا کہ باندرا میں یا جوگیشوری میں ایک پروگرام میں ہماری شرکت تھی، اور اس میں نے سب سے پہلے تو سمجھایا یہ 10 دن کا پروگرام ہمارے یہاں پر جو کیا جاتا ہے اس کی ترتیب یہ ہے کہ ہم پہلے دن خصوصیت کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، دوسرے دن رسالت کا، تیسرے دن آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کا ذکر خیر شروع ہوتا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کا، پھر خلیفہ دوم کا، پھر خلیفہ سوم کا، پھر خلیفہ چہارم کا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا، سرکار کی مقدس بیویوں کا، پھر اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر بتدریج ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اعتراض ان لوگوں کا یہ تھا کہ پروگرام کا نام ہے جشن شہدائے کربلا، اور 4 دن ہو گئے ابھی تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا معرکہ کربلا کا یا کربلا کے سفر کا انہوں نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا، یہ کون سا جشن ہو رہا ہے؟ اس نے اعتراض کیا۔ تو جب اعتراض مجھ تک پہنچا تو خیر میں نے اس کی جو وضاحتیں دینی تھی دی، اور جو سمجھانا تھا سمجھایا۔ وہ یہاں پہ بھی میں عرض کروں گا کہ ہم ایسا کرتے کیوں ہیں۔ اعتراض جس کی طرف سے آیا تھا، اس کی تحقیق ہو گئی تھی، اس کے اعتراض سے بات ظاہر تھی کہ یا تو وہ رافضی تھا یا نیم رافضی تھا، اور تھا وہ بعد میں تحقیق ہوئی تھی کہ اس نے یہ جان بوجھ کر لوگوں کے ذہنوں میں ایک وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ہم ایسا کرتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ماہ مقدس آتا ہے نا، تو 2 گروہ سرگرم ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جس کو دعویٰ ہے امام حسین اور اہل بیت سے بڑی شدید محبت کا، وہ ایسے سرگرم ہو جاتے ہیں کہ پھر مجالس پر مجالس کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ کو ان کے ہاں نمازیں نظر نہیں آئیں گی، نہ نمازیں ہوں گی، نہ باضابطہ اذانیں سنائی دیں گی، لیکن ان کی محافل کے قریب سے گزریں گے تو آپ کو رونے، چیخنے، چلانے کی آوازیں ضرور سنائی دیں گی۔ تو وہ ایک فرد، ایک گروہ ہے جو سرگرم ہو جاتا ہے۔ دوسرا ایک گروہ اور سرگرم ہوتا ہے، وہ ان کا مخالف ہوتا ہے، اور وہ مخالفت میں وہ جو گروہ سرگرم ہوتا ہے وہ اس لیے سرگرم ہوتا ہے کہ یہ جو گروہ ہے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں شدت اختیار کیے ہوئے لوگ ہیں اور حدوں کو عبور کرنے والے لوگ ہیں۔ دوسرا جو گروہ ہوتا ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اپنے دلوں میں بغض رکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ جب یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ان کے ہاں بھی مجالس سجتی ہیں۔ باقاعدہ میں ایک شہر کو جانتا ہوں جس شہر میں باضابطہ بڑی بڑی مجلسیں سجتی ہیں، ایک طرف مدح اہل بیت کی مجلس سجتی ہے تو دوسری طرف مدح صحابہ کی مجلس سجتی ہے، وہ صحابہ کی مدح کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہاں صحابہ کی مدح کے نام پر وہ کچھ اور کیا چاہتے ہیں، مگر یہ ہوتا ہے۔ اہل سنت کا جو انداز ہے وہ ہے اعتدال والا، اور اہل سنت ہی اہل حق ہیں، جس کے متعلق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اتبعوا سواد الاعظم، سواد اعظم کی پیروی کرو۔ سواد اعظم یعنی بڑے گروہ کی پیروی کرو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ وہ بڑا گروہ کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اسی سے اخذ کیا ہمارے علماء نے، اکابر علماء نے، آج کے نہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور، تابعین کے دور سے یہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ اسی سے اخذ شدہ ہے اہل سنت و جماعت۔ تو جو اہل سنت و جماعت ہے یہی سواد اعظم ہے اور یہی حق جماعت ہے۔ اب ہم نے دونوں سے فرق کرنا ہے۔ جو معاذ اللہ اہل بیت کی شان گھٹانے کے لیے صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ بھی گمراہ ہیں، اور جو صحابہ کی شان گھٹانے کے لیے معاذ اللہ وہ اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی گمراہ ہیں۔
یہ دونوں میں کہتے ہیں نا کہ اعتدال نہیں ہے، دونوں کچھ بڑھے ہیں کچھ گھٹے ہیں۔ اہل سنت وہ جو ہے ہم اعتدال پر ہوتے ہیں، اور اعتدال اس طور پر جو صحابہ کرام کا مرتبہ ہے ہم وہ بیان کرتے ہیں، جو اہل بیت علیہم رضوان کا مرتبہ ہم وہ بیان کرتے ہیں، اور ان دونوں کو جس عظیم ذات سے برکتیں حاصل ہوئی ہیں ان کا خصوصیت کے ساتھ، یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصیت کے ساتھ ذکر خیر کرتے ہیں، یہ ہمارا انداز ہے۔ اور جب بات رسالت کی ہو تو ہم توحید بھی اس لیے بیان کرتے ہیں کہ کہیں انہی دونوں گروہوں میں سے کوئی ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یہ بھی بات کرتا ہے کہ ان سے یہ کبھی اللہ کی ہم تو بیان کرتے نہیں ہیں، اللہ کی ذات اقدس پر ان کا تو کوئی بیان ہوتا ہی نہیں ہے، جب بیان کرتے ہیں تو فقط نبی کی ذات کا بیان کرتے ہیں، انہی کی شان ان کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں ایک تو یہ تمہاری جو تفریق ہے یہ درست نہیں ہے، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کوئی بیان کر رہا ہے نا تو وہ در حقیقت اللہ ہی کی شان و عظمت بیان کر رہا ہے، وہ تو تم نے فرق کر دیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کے ذکر کو اپنا ذکر فرمایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خود کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق کہ تمہاری جانب آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سراپا معجزہ، برہان، دلیل، اور وہ کون ہے؟ عقائد عالم ہے۔ تو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، در حقیقت اللہ کی تعریف ہے، مگر پھر بھی ہم ایک فتنے کو رفع کرنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی شان، اس کی عظمت، اس کے کرشموں کا ہم بیان کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہماری پہلی مجلس ہوتی ہے اس میں توحید پر خصوصیت کے ساتھ بیان ہوتا ہے، اور جو توحید ہم نے سمجھی ہے، جس توحید کو ہم جانتے ہیں، ویسی توحید تو کسی نے سمجھی بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ اب چاہے وہ توحید ہو کہ رسالت یا دیگر عقائد اسلامیہ اور عقائد اہل سنت، اس سے متعلق ہم پر لازم آئے گا کہ ہم علم حاصل کریں۔ اور یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں نا، آپ کی غرض کیا ہے کہ آپ یہاں پر علم دین حاصل کرنے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسے علم دین کے حصول میں ہم اپنے اکابرین کا، بڑوں کا، بزرگوں کا، خصوصیت کے ساتھ تمام صحابہ کا، اور ان میں خصوصاً امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ کے گھر والوں کا، اور شہیدان کرب و بلا کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اب چاہیے یہ کہ ہم علم حاصل کریں، اور آپ بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے۔ فرمایا گیا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر قبر کے گڑھے تک، جھولے سے لے کر قبر کے گڑھے تک علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، اگرچہ بالوں میں سفیدی آ گئی ہو، لیکن بال میں سفیدی آ جانا تو اس بات کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ جناب والا آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا یا آپ علامہ ہو گئے۔ سفید بال والا علامہ ہوتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے، ورنہ انگریز سب سے بڑے علامہ ہو جائیں، ان کے سب کے بال ہی سفید ہوتے ہیں۔ بال کی سفیدی علامہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، علامہ ہونا علم سے ہے، علم سے لوگ عالم ہوتے ہیں۔ اب ہم اس حوالے سے صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں جائیں، یوں دیکھیں تو عالم الغیب والشہادہ، ذات تو اللہ کی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا، ایسا سکھایا کہ خود فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اور کہیں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو کچھ آپ نہ جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم اللہ کی عطا سے۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو جماعت ہے نا، صحابہ کا کرام علیہ رضوان، یہ زبردست ان میں علماء ہوا کرتے تھے، خصوصاً تحصیل علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے صحابہ کا ایک گروپ تھا جن کو اصحاب صفہ کہتے ہیں، سنا ہے نام آپ نے؟ اصحاب صفہ ہوتے ہیں، اصحاب کہتے ہیں صحابہ کی جمع، صفہ ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی جہاں بیٹھ کر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا کرتے تھے صحابہ، تو وہ اصحاب صفہ ہوتے تھے۔
اور براہ راست آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تربیت فرماتے تھے اور ان کو علم کے جوہر سے، علم کے موتیوں سے نوازتے تھے. کیا مجلس ہوتی تھی نا. آج یہ مجلس ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں اگر ہمارے پیر و مرشد یہاں تشریف فرماؤں، کوئی شیخ آ جائیں اور کوئی بزرگ آ جائیں اور ہم اس مجلس میں بیٹھنے کو اپنی سعادت سمجھیں گے کہ آج ہم ان کی مجلس میں بیٹھ کر آئیں. ان صحابہ علیہم رضوان کی قسمت پہ قربان، جن صحابہ کرام علیہم رضوان کو آقائے دو عالم کی مجلس میں براہ راست بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وصیہ کرتے تھے. تو ان صحابہ میں بہت سے صحابہ وہ ہیں جو مجتہد رہے، مجتہد، بلکہ بیشتر صحابہ علیہم رضوان میں یہ طاقت تھی کہ وہ اجتہاد کرتے تھے. اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے باضابطہ کسی امام کی تقلید نہیں کی، کیونکہ صحابہ خود امام تھے. ٹھیک ہے نا، صحابہ خود امام تھے. تو ہاں، علمی مسئلے میں وہ ایک دوسرے سے بحث کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ انہوں نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سرکار کی عادات و اطوار کو دیکھا، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشستوں میں وہ حاضر رہے، تو صحابہ علیہم رضوان جو تھے وہ مجتہد تھے. ٹھیک ہے، اس لیے صحابہ کے لیے لفظ مقلد نہیں بولا جاتا، ٹھیک، وہ مجتہد تھے. آپ غور کریں، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں نا، یہ مجتہدہ تھی اور بہت بڑی مفتیہ تھی. ورنہ انہی سے متعلق یہ مشہور ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ مفتیہ تھی، ورنہ عورتوں کا مفتی ہونا ایک بہت ٹف کام ہے، بہت مشکل ہے. اور دوسری بات یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ ایک کوئی مرد مفتی ہو اور مفتیہ عورتیں ہوں تو اس کے متعلق علماء نے کہا ہے کہ اگر 4 مفتیاں ایک فتوے پہ جمع ہو جائے نا کسی بات پر، اور ایک طرف ایک مرد مفتی کا فتویٰ ہو، تو جو 4 جو ہوں گے نا پھر تب جا کر اس کے ہم پلہ ہوں گے. وجوہات بہت ساری ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ یہ مکمل مفتیاں تھیں اور مجتہدہ تھیں، اور ایسی تھی کہ بڑے بڑے صحابہ علیہم رضوان پردے کی رعایت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور ان سے مسئلے سیکھتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں مسائل سکھاتی تھی. کیوں کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی قرب حاصل تھا انہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یہ مسائل پہ گفتگو کرتی تھی اور صحابہ علیہم رضوان ان سے سیکھتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی یہ جذبہ ہوتا تھا علم دین حاصل کرنے کا. صحابہ علیہم رضوان میں ایک طبقہ تھا جو دور دور تک وہ سفر کرتے تھے. آپ نے نہیں سنا ہے کہ بعض صحابہ ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے میلوں کا سفر کرتے تھے اور جا کر کسی صحابی سے براہ راست کلام کرتے تھے کہ سنا ہے ہم نے کہ تم تک نبی پاک کی ایک حدیث پہنچی ہے، وہ حدیث ہمیں سناؤ. اور وہ سنتے تھے، اور اس وقت سفر کتنا مشکل ہوتا تھا، مگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے سفر کیا. تابعین علیہم رضوان انہوں نے علم حاصل کیا. اب تابعین میں ہی حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے اپنے اساتذہ ہیں، حتیٰ کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے تو بالمشافہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے تحصیل علم کیا، تبھی تو آپ تابعی کہلاتے. تابعی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس نے صحابی کو دیکھا ہو اور ان کی صحبت پائی ہو. تو امام اعظم نے تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے برکتیں حاصل کی، اور علم دین حاصل کرنے کا امام پاک کا، امام اعظم کا یہ شوق و جذبہ تھا کہ عمر کے آخری حصے تک امام اعظم علم حاصل کرتے رہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم اگر کچھ دنوں تک کسی مجلس میں شرکت کر لیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں تو بہت کچھ پتہ ہو گیا، اب کیا ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی. نہیں، یہاں تک حدیث پاک میں فرمایا گیا جب تک کہ تم، ایک حدیث کا مضمون بتا رہا ہوں، شاید آپ پہلی دفعہ سنیں. حدیث کا مضمون یہ ہے جب تک کہ تم علم حاصل کر رہے ہو تب تک تم عالم ہو. جہاں تم نے علم حاصل کرنا موقوف کر دیا اب تم عالم نہ رہے. اس کی وجہ کیا بیان کی گئی؟ حدیث کی شرح ہوگی. تو حدیث کی شرح یہ ہے کہ جب بندہ یہ سمجھ بیٹھے نا کہ میں نے اب سب کچھ جان لیا، اب مجھے مزید سیکھنے کی حاجت نہیں ہے، تو یہ جہالت ہے. کیونکہ اپنے آپ کو یہ جان لینا کہ میں اب سب سے بڑا علامہ ہو گیا، اب مجھے مزید سیکھنے کی حاجت نہیں ہے، یہ جہالت ہے. اب آ جائیں اپنے ائمہ کی طرف. امام شافعی
امام ابو یوسف، امام محمد، یہ وہ حضرات تھے، امام ابو یوسف اور امام محمد، ان سے متعلق ملتا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات یعنی وقت نزا کا وقت قریب ہے اور یہ حضرات علمی بحث کرتے تھے، ان پہ نزا کا وقت آ رہی ہے، کسی بیماری کی وجہ سے بھی جسم میں نہیں ہو چکا، کمزور ہو چکا، لیکن اپنے پاس کسی کو بلاتے اور باضابطہ علمی کلام کرتے۔ اگلا پوچھتا کہ حضور اس عالم میں کہ جب مجھے بالکل اس بات کی سمجھ ہے کہ آپ کی چند سانسیں باقی ہیں، تو آپ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم دنیا سے جائیں اور طالب علم دین بن کر جائیں۔ آج شیطان نے ایک تو لوگوں کو علم دین سے دور کر دیا، اور اگر کہیں کسی کو علماء کی مجلس مل جائے نا تو وہ چند علماء کی مجالس میں شرکت کرنے کے بعد وہ خود اپنے آپ کو سب سے بڑا علامہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اس کو کوئی کہے کہ بھئی آپ ذرا فلاں، ارے وہ کیا ہم کو سکھائیں گے، ہم تو فلاں عالم دین کے پاس بیٹھے ہیں، ان سے ہم نے مسئلہ سنا تھا، انہوں نے مسئلہ بیان کیا تھا، ہم تو ان کے پاس بیٹھے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ ارے جناب والا بیٹھے تھے ٹھیک ہے، آپ نے ان کی برکتیں پائیں، لیکن اگر صحیح معنوں میں اگر ان کا روحانی فیض ملا ہوتا نا تو تم اب بھی علم دین حاصل کر رہے ہوتے، کیونکہ وہ تھے اتنے بڑے علامہ ہو کر بھی۔ آپ کو میں ابھی اس دور کی بات عرض کر رہا ہوں جن کو ہم بہت بڑا عالم سمجھے، جو مثال کے طور پر میں نام لے کر عرض کرتا ہوں، حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میں بہت بڑے عالم ہیں، جبل العلم، علم کے پہاڑ ہیں، لیکن آپ جا کر دیکھ لیں عصر و مغرب کے درمیان کی ملاقات کے علاوہ ان کا اکثر وقت کتب بینی میں گزرتا ہے، کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور مزید علم دین کی طلب اور علم دین کے حصول میں ان کی کوششیں جاری۔ حضور محقق مسائل جدیدہ حضرت قبلہ مفتی نظام الدین مد ظلہ العالی، بہت بڑا احسان ہے ہندوستان والوں پر ان کا، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، جا کر ان سے ملاقات کر لیں۔ ایک تو ملاقات مشکل ہوگی، کیوں کہ ان کا اکثر وقت مطالعے میں گزرتا ہے، یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جو بڑے بڑے وہ علماء ہمارے یہاں عوام علماء ان کو سمجھتی ہیں سب سے بڑا عالم کون، جو اسٹیج کا سب سے بڑا مقرر ہے، جبکہ میں آپ کو عرض کر دوں اس وقت جو مقررین ہیں اسٹیجوں پر، ان سے کہیں زیادہ علم میں پختہ اور عظیم شخصیات وہ ایسی ہیں جن کو عوام جانتی ہی نہیں۔ یہ مقررین ہیں تو چونکہ عوام کے بیچ میں ہیں، یہ تقریریں کرتے ہیں تو لوگ ان کو سنتے تو سمجھتے سب سے بڑے علامہ یہی ہیں۔ یہ ان سمندروں کا ایک کٹورا بھی نہیں ہے، سمندر تشریف فرمائیں، لیکن چونکہ وہ مقرر نہیں ہے۔ اب تقریر ایک فن ہے، ہر ایک کے اندر ہر فن نہیں ہوتا، لیکن علم کے حوالے سے وہ ایسے ہیں اللہ اکبر کہ جب گفتگو کرتے تو علم کے دریا بہاتے، لیکن مقرر نہیں ہے۔ ابھی یہاں بیٹھ کر وہ تقریر کرنی شروع کر دے تو ہماری عوام یا تو سو جائے گی، یا تو اٹھ کے چلے جائیں گے، یا تو دو تین مرتبہ وضو کر کے آئیں گے، بولیں گے حضرت ٹھنڈا ٹھنڈا بیان کر رہے ہیں، جبکہ وہ علم کا پہاڑ ہوں گے، لیکن چونکہ تقریر ایک فن ہے، ان کو اس انداز اس فن پہ مہارت حاصل نہیں۔ یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں درسگاہوں میں علماء سادگی کے ساتھ، سادے کرتے اور پاجاموں میں، لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار حضرت ایسی کتاب پڑھا رہے ہیں، جناب والا تم نے انہیں سمجھا کیا؟ یہ علم کے جو سمندر ہوتے ہیں، اللہ اکبر، یہ جو بڑے بڑے مقررین ہوتے ہیں ان کے قدموں میں جا کر دو زانو بیٹھتے ہیں، جیسے ہم تحیات میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت توجہ فرمائیں، تو وہ حضرات ان کو نصیحتیں کرتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو یہ لوگ جن کی یہ شخصیت ہیں بڑے بڑے، اور یہ دو حضرات کے میں نے نام لیا، ایسے جتنے مفتیان کرام ہیں نا جو فتویٰ نویسی کرتے ہیں، جو دارالافتاء میں بیٹھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں فارغ ہوتے ہیں؟ جی نہیں، مسلسل کتب بینی میں ان کا وقت گزرتا ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب سے تحصیل علم شروع کی تب سے لے کر اللہ اکبر، ہمارے پڑوسی ملک کے محدث ہیں، دو محدث مشہور ہیں، محدث اعظم، ایک ہمارے یہاں کے محدث اعظم ہند، وہ کون؟ سید محمد کچھوچوی، یہ حضرت ہاشمی میاں کے والد، مدنی میاں کے والد، حضرت کا بھی وصال ہو گیا۔ تو یہ محدث اعظم ہند، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے خلیفہ۔ ایک محدث اعظم اور ہیں، اور محدث اعظم ہمارے پڑوسی ملک کے ہیں، ان کا نام ہے مولانا سردار احمد صاحب، اور وہ بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے فیض یافتہ اور خصوصیت کے ساتھ حجت الاسلام اور ان جیسی یعنی اعلیٰ حضرت کے شہزادگان جو تھے بڑے بڑے عظیم، ان کا دور پائے ہوئے مولانا سردار احمد صاحب، ٹھیک ہے۔ ان کا حال یہ تھا، یہ مدرسہ مظہر الاسلام میں
بریلی شریف مظہر اسلام میں پڑھتے تھے. حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان کون؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے شہزادے. یہ بتاتے ہیں کہ مولانا سردار احمد صاحب کو ہوتا یہ تھا کہ مدرسے میں لائٹ چلی جاتی تھی تو اندھیرا ہو جاتا تھا. تو ہم نے بارہا دیکھا کہ مولانا سردار احمد چھوٹی سی عمر میں کتاب لے کر نکلتے تھے اور راستوں پر جو میونسپل کی لائٹ ہوتی تھی اس کے نیچے کھڑے ہو کر پوری رات کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے. پوری رات پڑھ رہے ہوتے تھے. آج اتنی آسانیاں ہو جانے کے باوجود ہمارا طالب علم نہیں پڑھتا. وہ حضرات شمع جلا کر موم بتیوں میں، اور ہمارے یہاں جیسے کہتے ہیں یو پی کی زبان میں ڈھیبری وغیرہ جلا کر اس کی روشنی میں وہ علم حاصل کرتے تھے اور پڑھ رہے ہوتے تھے، مسلسل پڑھ رہے ہوتے تھے. آج بھی جو ہمارے اکابر و مشائخ ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور جو عالم کتابوں کا مطالعہ چھوڑ دینا وہ ناقص ہو جائے گا. یہ طے بات ہے، پکی بات. علم رخصت ہو جاتا ہے. اس لیے کتابوں کا مطالعہ، یہاں تک کہ امام شافعی سے پوچھا گیا یا امام محمد غزالی سے، امام شافعی سے پوچھا گیا کہ حضور حافظہ کیسے روشن، انہی دونوں بزرگوں میں سے کسی کا قول ہے کہ حافظہ کیسے روشن ہو، میموری پاور کیسے مضبوط ہو، اس کا علاج کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کتب بھی نہیں، کتاب پڑھتے رہو تمہارے حافظے روشن ہو جائیں گے، چھوڑنا نہیں. یہ کتابیں ہی ایسا نور ہیں کہ ان کے پڑھنے کی برکت سے تمہارے حافظے قوی ہو جائیں گے. پڑھتے رہو. ہمارا یہ حال ہے کہ دینی کتاب تو دور کی بات، ہم تو ٹچ بھی نہیں کرتے. سوشل میڈیا سے فرصت ملے تو لوگ کتب بھی نہیں کریں. اچھا، رہی بات ایک تو دین سے دوری کی، عقائد کا علم نہیں، فقہ کا علم نہیں، شریعت کا علم نہیں، نمازوں کا علم نہیں، فرض علوم کا علم نہیں، کچھ بھی کچھ بھی آتا پتہ نہیں. جو اپنے آپ کو فخریہ طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں نا، بہت پکے سنی ہیں. عقائد اہل سنت سے متعلق ان سے بات کر لی جائے تو پیدل ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا. بس سنی اس طور پہ بھلے نیاز کرنا چاہیے، فاتحہ کرنی چاہیے، یہ سب ثابت ہے. اشارے ثواب کرنا چاہیے، 11ویں کرنی چاہیے، 12ویں کرنی چاہیے، یہ سب ثابت. یہ اس کا علم ہوتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے تو سمجھ رہے ہیں ہمیں بہت کچھ آتا ہے. تو یہ تو آپ کو رسموں کی معلومات ہے نا، رسوم جو ہیں ہماری، لیکن اصل جو عقائد کی معلومات ہے وہ تو نہیں ہے، اور جن کا سیکھنا ہم پہ ضروری ہے. یہ عقائد سے جہالت ہی تو ہوتی ہے کہ باتوں میں ہی باتیں کرتے کرتے بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق. آپ نے سنا ہے عام طور پہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ بات کہتا ہوں. بات سنی آپ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ حاضر و ناظر استعمال کرنا ہی جائز نہیں. ایک بات. دوسری، یہ عام طور پر آپ سنتے ہیں یار بہت پریشان ہیں، بڑی مشکل ہے، لیکن بھائی جو اوپر والا چاہے گا وہی ہوگا، یا وہ جیسا چاہتا ویسی ہوتا. ابھی کل ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، دونوں مسلمان کہلانے والے اور ایک تو بڑے، دونوں کے دونوں نمازی، اور وہ بھی بارش داڑھی والے. وہ دونوں بیٹھے بیٹھے آپس میں کہہ رہے تھے جیسا اوپر والا چاہے گا ویسی ہوگا. تو میں نے کہا اوپر والے سے کیا مراد، کیا مطلب پہلے منزلے والا یا کوئی چھت پہ موجود ہے، کیا مراد ہے؟ اللہ کے لیے اگر یہ لفظ آپ بول رہے تو معاذ اللہ یہ بولنا جائز نہیں ہے. اللہ کو اوپر والا بولنے پر علماء نے فرمایا کہ یہ کفر ہے. حضور مفتی اعظم توبہ کلمہ پڑھوایا کرتے، توبہ کروا کے کلمہ پڑھواتے تھے جو کہتا تھا اللہ کو اوپر والا، اور عام طور پہ لوگ بول رہے ہوتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ایسا کہہ رہا ہے جہالت؟ اب آپ سے میں یہ کہوں، جو لوگ اس مجلس میں موجود ہیں یا یہاں جمعہ کے بیان میں رہتے ہیں، تو میں نے کبھی کبھی یہ مسئلہ عرض کیا ہے. اس کے علاوہ آپ خود جانتے ہوں گے کہ مسلمان کہلانے والے کارخانوں میں بیٹھے ہوتے، باتیں کر رہے ہوتے اور یہ لفظ بولتے کہ نہیں بولتے کہ اوپر والا جیسا کرے گا جیسا چاہے گا ویسی ہوگا. سن رہے ہوتے ہیں نا. آپ بتائیے کہ ان کا ایمان سلامت ہے؟ یہ یاد رکھیے گا، جہالت جو ہے نا، جہالت یہ کفر سے مانے نہیں ہے. یعنی کوئی جاہل ہے اور وہ کفر بکے تو ایسا نہیں ہے کہ جہالت کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا، کافر ہو جائے گا وہ. یاد رکھیے گا. جیسے مسئلہ سمجھانے کے لیے آسان کر کے کہوں کہ کوئی شخص مذاق میں اپنی زوجہ کو طلاق دے دے، طلاق واقع ہوتی ہے. نشے میں طلاق دے دے، طلاق واقع ہوگی. غصے میں طلاق دے دے، طلاق واقع ہوگی. باہر صورت طلاق واقع ہو جائے گی اگر وہ طلاق بولے گا تو. اسی طریقے سے کلمہ کفر جو ہے نا، یہ بک دے کوئی شخص، اگر وہ کلمہ کفر ہے تو اس کا اثر بندے پہ پڑنا ہی پڑنا ہے.
اب یہ جو معاذ اللہ کو اوپر والا بول رہے ہیں، ان کا بنے گا کیا؟ پھر معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکوے کے الفاظ. آج کل جیسے شدید بارش ہو رہی ہے، کسی کا کوئی کام رک جاتا ہے، اٹک جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق کلام کرتا ہے، یار اللہ میاں بھی جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بارشیں نہیں ہوتی، اور جہاں ضرورت نہیں وہاں بارش پہ بارش ہو رہی. سنا یہ لفظ آپ نے؟ مثلاً کہیں یو پی میں بارش نہیں ہو، راجستھان میں نہیں ہو، بہار بنگال میں بارش نہیں ہو، اور یا ممبئی میں شدید بارش ہوتی. عام طور پر اسے بیٹی بھی جو پنچایتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، لوگ بولتے ہو دیکھو اللہ میاں بھی ہیں، جہاں بارش، جہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کسان بھوکا مر رہا ہے، اس کی فصل سوکھی جا رہی ہے، وہاں بارش ہی نہیں ہو رہی ہے، یہاں برسائی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جملہ کیا ہے؟ معاذ اللہ، یہ شکوے کا جملہ ہے، کفریہ جملہ ہے، اللہ کی ذات پہ اعتراض ہے. ایسا بولنے والا تو گیا، اس نے جمعے پڑھے تھے سب گئے، حج کیا تو حج برباد کر بیٹھا، جو کچھ تھا سب برباد کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو بھی سمجھ رہا ہے کہ ہم کون ہیں. تو بولے ہم کلیم سلیم عبدالرحیم اور نعیم بھائی ہیں، اور عبدالعظیم بھائی ہیں، نہ تو فلاں بھائی نہ فلاں بھائی ہیں، نام تو مسلمانوں والا ہے، اور معاذ اللہ کچھ کا کچھ بول چکا ہے. تو یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ ایک تو یہ عمل سے دور تھا، دوسرا علم سے دوری نے اس کو اسلام سے دور کر دیا. گیا اس کو علم نہیں ہے. پھر اسلامی عقائد سے نابلدی کا یہ حال ہے. ابھی میں نے ایک شخص کی، وہ ٹیچر ہے، اس کی اصلاح کی، اس نے کچھ اس طرح کے کلمات پر اس کی اصلاح کی گئی. وہ الفاظ کیا تھے؟ اس نے کہا کہ میرا تم سے تعلق ایسا ہے کہ جنموں جنموں کا تعلق ہے، اور ہر کتنے بھی جنم ہو جائے مگر میرا تم سے تعلق چھوٹے گا نہیں. اس سے میں نے پوچھا کہ وہاں تعالیٰ یہ جنم و جنموں کا تعلق سے مراد کیا ہے؟ یہ تو اسلامی نظریہ ہی نہیں. اسلامی عقیدہ جنم جنم کا ہے کیا؟ 7 جنم نہ 10 جنم نہ 20 جنم، یہ تو نظریہ کسی اور کا ہے. اور یہ عقیدہ معاذ اللہ کی جو اس جنم میں جیسا ہوتا ہے، جیسے اس کے اعمال ہوتے ہیں، وہ اگلے جنم میں پھر ویسا ہوگا. اس جنم میں اگر اعمال برے ہیں تو اگلے جنم میں کتا ہو کے پیدا ہو جائے گا، خنزیر بن جائے گا، تو گدھا بن جائے گا. یہ بھی نظریہ لوگ، بندر بن جائے گا. بعض لوگ کہہ رہے تھے پچھلے جنم میں کچھ اور، یہ جو آج دکھ رہا ہے نا، یہ پچھلے جنم میں اس کے پاپ تھے جس کی وجہ سے یہ ہو گیا. یہ سب بکواس ہے، اس کا اسلامی نظریہ اور عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ جو جنم جنم والی بات کرتے ہیں یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے. پھر معاذ اللہ بیٹے بیٹے ہمارے یہاں نانیاں دادیاں وہ دیویوں اور ماتاؤں کی باتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں. دیو جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا، یہ الفاظ بھی بول رہے ہوتے لوگ. اب غیر مسلموں سے آیا، گاؤں دیہات میں غیر مسلم بوڑھیاں جمع ہوتی ہوں گی، اس میں غیر مسلم بھی ہوتے، مسلمان بھی ہو، جب بات کرتے کرتے دیو کہہ رہے ہوتے ہیں، دیو کہتے ہیں، پھر کلام آگے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی کیا مراد ہوتی ہے؟ کہ دیو کیا؟ دیو تو شیطان کو کہتے ہیں، یا دیو کہیں اور ہوتا ہے، غیر مسلموں کا کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے تو ہم اللہ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ معاذ اللہ جہالتوں میں زندگی گزر رہی ہے، بندے کو نہ کفر کا پتہ نہ ایمان کا پتہ، معاذ اللہ کچھ بھی کر رہا ہو. تو یہ ہماری اور آپ کی جتنے یہاں بیٹھے، یہ خوش بختی ہے ہماری کہ ہم ان مجالس میں بیٹھ رہے ہیں جہاں بیٹھنے کے بعد ہمیں یہ شدبد حاصل ہو رہی ہے کہ مسلمان ہونا، مسلمان ہو جانا، مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا یہ بہادری نہیں ہے. اس دور میں سب سے بڑی بہادری ہے کہ بندہ مسلمان رہے، اور اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. اب مسلمان ہو گیا، جو ہمارے لیے عقائد ضروریاں ہیں نا، اس کا علم ہونا. جیسے ضروری عقیدے کیا ہیں؟ ابھی میں آپ سے کہوں، ہم کہتے ہیں نا ایمان مفصل میں آمنت باللہ، اللہ سے متعلق، و ملائکتہ اور اس فرشتوں سے متعلق، و کتبہ اور کتابوں سے متعلق، و رسولہ رسولوں سے متعلق، والقدر تقدیر سے متعلق، اس کے خیر و شر کے حوالے سے، والبعث بعد الموت موت کے بعد اٹھائے جانے سے متعلق. یہ جو عقیدے نظریے ہیں نا، ان کا علم ہونا ہم پہ لازم و ضروری ہے. اور ہر وہ بات جس کی وجہ سے یہ عقیدے ہرٹ ہوں یا ان عقیدوں میں کوئی ٹکراؤ پیدا ہو، ان تمام علوم کا حاصل کرنا ہم پر لازم ہے کہ ہم حاصل کریں، تاکہ کوئی بدعقیدگی ہم میں نہ گھسے، یا کوئی شخص معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہ کرے کہ جس سے ہمارے ایمان اور عقیدے ضائع ہو جائیں. فرشتوں سے متعلق، فرشتوں کا مذاق اڑانے والے کیا آپ کو معاشرے میں نہیں؟ فرشتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے، ملک الموت کا مذاق، منکر و نکیر کا مذاق اڑا رہی ہوتی قوم، گانوں میں، ڈائلاگس میں. تو کیا سمجھتے ہیں معاذ اللہ یہ ہنسی مذاق میں سب چلتا ہے؟ کچھ نہیں چلتا. جہاں ہنسی مذاق اسلام کی حدوں کو ٹکرائے گا نا، یا اسلام کے اصول و قواعد پر اگر کوئی ضرب لگے گی تو اس سے جائے گا بندے کا ایمان، عقیدہ جائے گا. کوئی مذاق کی چیزیں نہیں ہیں یہ.
قبر کا معاملہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ سب عقائد اسلامیہ۔ اب عقائد اسلامیہ سے آگے آئیں تو عقائد اہل سنت سے متعلق بھی تو علم ہونا چاہیے۔ عقائد اہل سنت، نظریات اہل سنت کیا ہیں کہ اولیاء کرام سے متعلق ہمارا عقیدہ کیا، انبیاء علیہ السلام سے متعلق ہمارا عقیدہ کیا، صحابہ سے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے، صحابہ سے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اہل بیت سے متعلق ہمارا عقیدہ ہونا کیا چاہیے، یہ نہیں پتہ ہوتا۔ اور پھر فی زمانہ اس دور میں سنی کہلانے والے کو ان عقائد کا علم نہیں ہوتا، اور پھر معاذ اللہ پھر وہ ایسے فتنوں میں جا پڑتا ہے کہ اللہ ہی خیر کرے۔ لازم کیا آیا، یہ سب باتیں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ کہی جا سکتی ہیں، میں کسی بھی عنوان کو تفصیل سے بیان نہیں کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں۔ فی زمانہ سچ کہیے نا، ایمان سلامت ہی اس کا ہے جو علم دین کی مجالس میں اٹھتا بیٹھتا ہے، علماء کے قریب ہے، اہل علم کے قریب ہے، ورنہ تو خیر نہیں ہے، شیطان نے چھوڑنا نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے دور میں سمجھا رہے ہیں سونا پاس ہے، سونا بند ہے، سونا زہر ہے۔ اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مت ہی نرالی، تیرے پاس سونا ہے، سونا گولڈ ہے، مطلب ایمان کا سونا ہے تیرے پاس، سونا پاس، سونا بند ہے۔ اور بند جو ہے نا، جنگل بالکل سونا ہے، یعنی ڈاکوؤں کا بالکل خطرہ موجود ہے۔ جہاں سنسان ہو نا تو ڈاکو وہیں آتے ہیں، جہاں کہیں کچھ کھٹ پٹ کی آواز ہوگی تو ڈاکو نہیں آئے گا کہ لوگ بیدار ہیں نا۔ سونا پن ہے، اس کا مطلب ڈاکو کہیں گے کہ ہماری راہیں ہموار ہیں۔ تو امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت نے کہا سونا پاس ہے، سونا بند ہے، سونا زہر ہے۔ اب تو اگر سوتا ہے نا سونا لے کر سونے بن میں اور غفلت کی نیند سو رہا ہے تو اٹھ پیارے، اٹھ جا۔ تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تو کہتا ہے بڑی میٹھی نیند آ رہی ہے، ارے تیری مت ہی نہیں ڈالی، کیا بیوقوف آدمی، تو سو رہا ہے۔ جاگ، بیدار ہو اور اپنے ایمان کی حفاظت کر، لٹیرے گھوم رہے ہیں، لوٹ لیں گے۔ یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا، آئے مسافر دم میں نہ آنا، مت کیسی مت والے ہیں۔ تو ہم فی زمانہ ہمارے پاس کہتے ہیں نا ایمان کا سونا ہے، تو سونے کی جب کوئی قیمتی چیز پاس میں ہونا تو بندے کو ہمیشہ اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ میں اپنی بات عرض کرتا ہوں، ٹرینوں میں، ممبئی کی لوکل ٹرینوں میں سفر کرتا ہوں نا، تو چونکہ ہم لوگ کرتے پجامے والے لوگ ہیں تو ایک جیب میں عموماً پرس ہوتا ہے، دوسرے میں موبائل۔ ہم کبھی لوکل ٹرین میں بھی داخل ہوتے ہیں تو ایک ہاتھ ہمارا ایک جیب پہ، دوسرا دوسری جیب پر ہوتا ہے، تو پتہ ہے کہ، اور اسی لیے الحمدللہ ہم دعائیں بھی پڑھتے ہیں، آج تک کبھی جیب کٹی نہیں ہے۔ اور کئی دفعہ یہ جو پک پاکیٹرز ہوتے ہیں انہوں نے کوشش کی اور باضابطہ میں نے ان کو پکڑ لیا ہے، ہاتھ بھی پکڑا ہے، اپنے آپ کو ہٹایا بھی ہے، ان کو ڈانٹا بھی ہے، یہ سب ہوا ہے، لیکن الحمدللہ کبھی پک پاکٹنگ ہوئی نہیں۔ دعا بھی، اور پلس بندہ تھوڑے اپنے ہوش و حواس بھی رکھیں نا، درست رکھیں۔ ہاں جا بھی رہے ہو، آپ کے پاس سفر بھی ہو رہا ہے اور قیمتی سامان بھی ہے تو اتنا زیادہ آپ کو محتاط رہنا۔ ہاں پھر بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو کہتے ہیں نا کہ تقدیر کو تدبیر ٹال نہیں پاتی، جو چیزیں جانی ہوتی تو چلی جاتی، مگر آپ کو احتیاط برتنی پڑے گی۔ تو ہمارے ایک ہاتھ اس جیب پہ، دوسرا ہاتھ اس جیب پہ، کیوں کہ ہمارے پاس قیمتی شے ہے، ایمان جیسی انمول نعمت لیے گھوم رہے، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ایمان جیسی انمول نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے نا الحمدللہ، تو ہمیں کیا اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ اس کی مسلسل آپ کو حفاظت کرنی پڑے گی، ورنہ کہیں نفس موجود، کہیں شیطان ہے، کہیں شیطان ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے وہ شیطان ہے، اور کہیں انسانی شکل میں شیطان آتا ہے اور ایمان لے کے چلا جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور جاتا ہی ہے نا۔ یہ جو بھی اہل سنت سے نکل کر بدعقیدہ ہوئے ہیں، ان کو لے کر کون گیا؟ شیطان لے کر گیا۔ شیطان یا تو ویزیبل تھا یا انویزیبل تھا، دکھ رہا تھا یا نہیں دکھ رہا، دکھنا نہیں، انسان کی صورت میں دونوں وسوسے دیتے، پتہ ہے آپ کو نا، صرف شیطان وسوسے نہیں دیتا، انسان بھی وسوسے دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ہے، ہم جو سورہ ناس پڑھتے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں نا من الجنتی والناس، یعنی جو جن، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتے ہیں صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، من الجنتی، جناتوں میں سے، والناس، انسانوں میں سے، تو انسان تو وسوسہ دے گا، یعنی شیطان ہے وہ بھی، ہم اس کے لیے شیطان کی ٹرم استعمال نہیں کر رہے مگر وہ شیطان ہے اور لے کے جا رہا ہے۔ جب سے اہل سنت یعنی آقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے صحابہ کرام رضوان نے برکتیں حاصل کی اور زمانہ قرون اولیٰ سے دور ہوتا گیا، ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی حتیٰ کہ قیامت برپا ہوگی تو پھر کچھ نہ بچے گا، یاد رکھیے گا، ایک مومن بھی نہیں بچے گا۔
تب قیامت برپا ہوگی. اس کا مطلب سماج اعظم کا ایک فرد بھی نہیں رہے گا, ختم ہو جائیں گے سب, یعنی یہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہے گی. تو جس قافلے میں آپ ہیں مسلسل یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, آپ بچاؤ گے کیسے اپنے آپ کو؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی لیڈر کے ساتھ رہیں آپ, اور لیڈر ہمارے علماء ہیں, اور شیطان انہیں سے دور کر رہا ہے. بولے ارے کیا جا رہے ہیں مولوی لوگ کو تو پڑھی ہوئی, تو دین کو مشکل کر کے رکھا ہے. دین اتنا مشکل تھوڑی تھا, یہ سب مشکل کیے ہیں سب مولوی لوگ مشکل کر دیتے ہیں. یہ حلال ہے تو یہ حرام ہے, تو یوں کرو گے تو یوں ہوگا, تو تم ایسا ہوگا ویسا ہوگا. لوگ مسئلہ نہیں پوچھتے. پتہ ہے بعض لوگ یہ بڑے بڑے کاروبار کرنے والے ہم سے باضابطہ آ کر وہ اپنی سودے کے, بازار کے, کاروبار کے, تجارت کے مسئلے نہیں پوچھتے, اور جب کہیں پھنس جاتے ہیں گاڑی بالکل اٹکتی نہیں ہے, بست ہو جاتی ہے نا, تب آ کر کہتے ہیں حضرت کہنا تھا. ہاں جی کہیے حضرت, وہ مسئلہ ہو گیا, ایسا ایسا ہو گیا, اتنا بڑا نقصان ہو گیا. اب جب ان کی پوری تفصیل پوچھی جائے تو شروع سے لے کر پتہ نہیں کتنی شرعی خرابیوں میں بندہ مبتلا ہو چکا ہوتا ہے. اب جب دل کا چور پکڑا جاتا ہے تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں حضرت وہ پوچھا اس لیے نہیں تھا, سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ مفتی صاحب منع کر دیں. منع کر دیں گے تو پورا ٹرانزیکشن ہی رک جائے گا, اور لاکھوں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو حضرت ہم نے اس لیے پوچھا نہیں. تو اب لاکھوں نہیں کروڑوں ساتھ چلے گئے. اب جائیے پھر, کہاں ہے مفتی صاحب کا؟ مفتی صاحب اب کیا کریں گے؟ دعا کریں گے آپ کے لیے. ٹھیک, تو یہ ضروری ہے چاہے وہ علم عقیدہ ہو یا علم فقہ ہو, ہر حوالے سے بندہ علماء کے قریب رہے. ابھی جو نمازی حضرات ہوتے ہیں, نمازیں پڑھ کر رخصت ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا بعض اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھا ہے پڑھ رہے ہیں, یا بعض ایسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں بھائی نمازی ہیں, بار بار ٹوکنے کی وجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں. سیکھنے کا ان کے اندر جذبہ نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں, ہم سے اچھی کون نماز پڑھے گا, اور دوسروں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. کوئی نوجوان آ جاوے بیچارہ کہیں وضو میں کچھ کر دے یا کچھ نماز پڑھنے میں تھوڑی سی مسٹیک کر دیں تو اس کو ڈانٹ رہے ہوں گے, تمیز نہیں, چلے آتے ہیں مسجد میں. اب ان صاحب سے اگر کوئی پوچھے کہ حضرت آپ کو کتنی تمیز ہے, ان سے پوچھیے کہ آپ تشریف لانا ہے, ماشاء اللہ نمازیں پڑھ رہے ہیں, تو طہارت کسے کہتے ہیں؟ طہارت کسے کرنا ہوگا؟ طہارت خانہ لکھا اردو میں, وہ وضو کرتے ہیں وضو کو طہارت بولتے ہوں, یا اندر جو جاتے ہیں ٹوائلٹ میں اس کو طہارت بولتے ہیں. تو ٹوائلٹ میں جانا استنجے کرنے کو طہارت بولتے ہیں. وہ تو عوامی اصطلاح میں لوگ اس کو طہارت بولتے, طہارت وہ نہیں ہے. طہارت کہتے کس کو؟ طہارت کہتے ہیں پاکیزگی کو. اب اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ وضو کے فرائض کیا ہیں, نہیں. وضو کے واجبات کیا ہیں بھی یا نہیں معلوم. غسل کے فرائض نہیں پتہ, نماز کے شرائط نہیں پتہ, نماز کے فرائض نہیں پتہ. اچھا کچھ پتہ نہیں اور آپ نماز پڑھ رہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے سب درست ہے, اور سوچ رہے اس پہ ثواب ملے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہم خود اگر اپنے کوئی کارخانہ کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں تو ہم کاریگر بھی کسی سیکھے ہوئے کو بٹھاتے ہیں کہ بس ایسے ہی بٹھا دیتے کسی کو بھی. تو جب دنیاوی طور پر ہمارا ہوش ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ہمارے لیے ایک پیمانہ ہے کہ ہم کاریگر اسی کو مانتے ہیں کہ جس کے تعلق سے تحقیق ہوتی ہے, وہ کام کر کے دکھاتا ہے, تب ہم اس کو بٹھاتے ہیں. نماز بس ایسے دیکھ کر آ جائے گی. تو انہی سے اگر پوچھ لیا جائے کہ اچھا نماز آپ پڑھتے ہیں, نماز میں 2 اہم رکن ہیں, ایک قومہ ہے, ایک جلسہ ہے. کس کو کہتے ہیں؟ بولیں گے تھوڑا بہت جانتے ہو گے تو بولتے ہیں قومہ. جیسے کوئی جو 2 لفظ لکھتے ہیں نا, مترادفات آئے تو بیچ میں قومہ لگتا ہے. ایک دوسرا اور تھوڑا سا اگر تھوڑا دنیاوی نالج ہوگی تو بولے وہ کہے گا, جیسے پڑھے لکھے عام طور پہ لوگوں سے پوچھ لیا جائے کہ قومہ جلسہ ہے, قومہ کسے کہیں گے؟ بولے قومہ میں وہ مریض جاتا ہے جب اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ بالکل بے حس و حرکت ہو تو قومہ میں چلے جاتا ہے. دوسرا جلسہ, بولے محرم کا جلسہ ہوتا ہے, جلسہ 11ویں کا جلسہ, 12ویں کا جلسہ, محرم کا جلسہ, وہ جلسہ ہے. نماز کا جلسہ کسے کہتے ہیں؟ بولے وہ تو نہیں پتا. نماز کا قومہ کیا ہے؟ دونوں کے دونوں واجب. اور میں آپ کو سچ عرض کرتا ہوں, جو اہل علم کی مجالس سے دور ہیں, ایسی مجالس میں نہیں بیٹھتے, درسوں میں نہیں آتے, یا جہاں پر اصلاحی بیانات ہوتے ہیں وہاں لوگوں کی شرکت نہیں ہوتی, عموماً وہ قومہ جلسہ میں غلطیاں کرتے ہیں اور پوری نماز برباد کرتے ہیں, نہیں ہوتی نماز. ٹھیک, اب میں بات آئی ہے تو ضمن عرض کرتا ہوں قومہ جلسہ کیا. قومہ کسے کہتے ہیں؟ رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے کو, سجدے میں جانے سے پہلے جو ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قومہ. جلسہ کسے کہتے ہیں؟ 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا, وہ جلسہ ہے. یہ دونوں کے دونوں واجب ہے, اور واجب کی قدر یہ ہے کہ کم از کم 1 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے,
تب جا کے یہ واجب ادا ہوگا. جس نے اس واجب کو چھوڑا، قصدن چھوڑا، اس کی نماز ہوگی ہی نہیں. سجدے سہو کرے گا تو بھی نماز نہیں ہوگی. اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں جو ایسی مجالس میں نہیں بیٹھتے، سجدے کیسے. آج ظہر کی نماز میں ایک مسجد میں پڑھ رہا تھا، جامع مسجد میں، اور میں نے 2-3 لوگوں پہ نظر کی، وہ حال یہی تھا، یہ سجدہ کیا، ایسے اٹھے، ایسے سجدہ، یہ رکوع سے ایسے اٹھے اور یوں گئے. بعضوں کا وہ قوما تو کر لیتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں. جلسے کے معاملے میں تو بیڑا ہی پار ہے، نہیں کر رہے ہوتے، نہیں ہوتی ہے نماز. سجدے کے مسائل نہیں پتہ. سجدہ قالین ڈھونڈیں گے، وہ مسجد میں نماز پڑھیں گے، اتنی موٹی قالین بچھی ہو، وہاں جا کے نماز پڑھیں. اے سی چلتی ہو، قالین بچھی ہو، اب وہاں نماز پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. نیچے قالین بچھی، نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، یہ تو آپ نے نفس سے پوچھ لیا. اب شرعی مسئلہ بھی پوچھ لیتے کہ قالین پہ سجدہ کیسے کرتے ہیں، اس کا مسئلہ بھی پوچھ لیتے. اب مزہ لینے جا رہے ہیں نماز کے تو پھر مزہ ہی لیتے رہیے. تو پھر کہیں بازو میں کسی ہوٹل میں بیٹھ کے مزہ لیتے تھے، مسجد میں مزہ لینے کی جگہ تھوڑی. اگر نماز پڑھنے گئے تھے تو نماز تو سیکھنے سے آئے گی، اور سیکھ لیتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ قالین پر اگر جناب والا آپ سجدہ کر رہے ہیں تو سجدے میں پیشانی آپ کی جمنی چاہیے، پیشانی جمے. اور پیشانی کا جمنا یہ ہے کہ آپ دبائیں تو مزید نہ دبے. یہ قالینوں پر سجدے کرنے والے کیا اتنا اپنی پیشانیوں کو دباتے ہیں؟ پوچھ لیں مسئلہ. تو مسئلہ ہی پتہ نہیں ہوگا. ایک تو پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں گے. دوسرا، ناک کی نر یہ جو ہڈی ہے نا، یہ جم جائے، یہ حکم ہے. اب قالینوں پر ہم جیسے کو سجدہ کرنا ہوتا تو ہم کو تو جنگ کرنی پڑتی ہے، سچی بات. فرض اگر وہاں پہ پڑھ لیں تو سنت کوشش کرتے ہیں نکل جائیں باہر، کہیں ایسی جگہ پڑھے جہاں کھلا فرش ہو. اور ہماری عوام جس کو مسئلے نہیں پتہ، مزے لے کرو، اور بھی 15-20 رکعت نفل اور وہیں پڑھیں گے. ان کی نمازوں کا دوڑ ہی پا رہے، مسئلہ پتہ نہیں. سجدہ کر رہے ہو تو بہت نرم و ملائم سجدہ کر رہے ہو. ان کا سجدہ ہوا ہی نہیں سیرے سے، نہ سجدہ ہوا نہ نماز ہوگی، نہیں ہوگی نماز. کتنے سخت مسائل ہیں، آپ غور کریں. 20-20 25-30 سال بعد تو قبر میں پہنچ گئے ایسی نماز پڑھتے پڑھتے، اور ان کو قوم جلسے کا پتہ نہیں. تو آپ سوچیں کہ یہ محافل کتنی اہم ہے. ٹھیک ہے. اب ہماری جو محرم کی یہ مجلسیں ہوں گی بحمدللہ، یہ پہلی ہے. یہ آج میں نے قصدن یہ بیان اس لیے کیا کہ ہم حقیقی معنوں میں علم کی اہمیت کو سمجھیں. ایک، اور اس طرح اب دیگر مجالس میں جو آپ کی شرکت ہوگی تو اس میں بھی آپ نے شرکت پابندی سے کرنی ہے. میری اپنی کوشش ہوگی کہ 10 دن میں کچھ ایسی بات ہو نا جس سے عوام کا واقعی بھلا ہو. ایک رسمی انداز نہیں ہو کہ مقرر صاحب بھی کچھ سوچ کر آئے ہوئے ہیں اور سامع صاحب بھی کچھ سوچ کر آئے ہوئے ہیں. ایک جگہ ابھی کل کی بات ہوئی کہ کہاں کہ ہمارے ہاں تو محرم کا جلسہ مسجد میں نہیں ہو رہا ہے. بولے حضرت مسجد میں کرنے سے نا جو لوگ ہیں نا وہ کم آتے ہیں، تو اس لیے ہم لوگ روڈ پہ کرتے ہیں. اس بارش میں بھی روڈ پہ کر رہے ہیں تاکہ لوگ آ کے بیٹھیں. تو ہم نے پوچھا کہ مطلب کم آتے مراد یہ کیا ہے؟ تو بولے کہ وہ کچھ لوگ ناپاک بھی ہوتے ہیں نا، وہاں آ کے بیٹھ کے سن لیتے ہیں، وہ مسجدوں میں آتے نہیں. تو ہم نے خصوصاً اس لیے باہر کیا، میں نے اللہ کرے ان نیتوں پر ان کو اجر مل جائے اگر یہی نیتیں ہیں تو. ورنہ اگر ان کو بٹھانا ہے کہ جو آتے ہی ہیں سب اس لیے کہ 10 دن محرم کی تقریر سنیں گے تو پورے سال برکت ہوگی. تقریر کچھ بھی ہو، سو رہی ہوتی قوم، وہاں بیٹھ کے کرسیوں پہ سو رہے ہوتے ہیں، اور صلاۃ و سلام تک اس لیے رہتے کہ ان کو پتہ ہے کہ آخر میں نیاز لے کے جائیں گے تو بچوں کو نیاز بھی تقسیم کریں گے تو برکت سب کو تقسیم کریں گے. تو نیاز ہے وہ بولیں گے سب بانٹ کے کھا لینا، خود بھی بانٹ کے کھائیں گے. فجر کی نماز گود 9 بجے اٹھیں گے اور روزانہ پابندی کے ساتھ جلسے میں شرکت ہوگی. ان صاحب سے کوئی پوچھے یہ اگر ایسے ہی لوگوں پہ جلسہ ہو رہا ہے، اب سوچ رہے اس جلسے کی اللہ ہی خیر کرے. یہی جلسے تو ہیں جن رسومات کو ہم لے کے چل رہے ہیں. لاکھ اہل سنت کے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے اس میں جا رہے ہیں اور اس کا رزلٹ 0 ہے. نیل بیٹا سناٹا. اس اتفاق سے ایسا ہوتا بھی ہے کہ مطلب بہت سے ایسے مقررین ہیں بحمدللہ تعالیٰ جو لوگوں کو اصلاح کرتے ہیں وہ لوگ. لیکن لوگ جو سننا پسند کرتے ہیں اتفاق سے مقرر بھی فی زمانہ بات بھی وہی کرتا ہے. وہ لطیفہ سننے کے لیے بیٹھے تھے، لطیفہ سننے، وہ ان کے من کی بات کر رہا تھا تو یہ بھی اپنی ادھر کی ادھر کی یہاں وہاں کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. 10 دن یوں گزرتے ہیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پروگرام ختم ہوا، شربت بٹے کھچڑے تقسیم ہوئے اور بس زبردست پروگرام ہوا، یادگار ہو گیا. یادگار ایسا ہوا ہے کہ ابھی یہ یادگار پھر آئندہ سال حضرت نظر آئیں گے، یہاں تشریف لائیں گے پھر محرم کے جلسے میں. باقی نماز روزے سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ اہل سنت میں کہتے ہیں نا اپنے مراسم میں جو نقصان ہوا ہے اہل سنت کا شاید اس سے زیادہ نقصان کہیں نہیں ہوا. مراسم میں ہمارے مراسم برے نہیں ہیں،
مراسم چونکہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں ادا نہیں کیے گئے، ایسی اس میں غلط باتیں، غیر ضروری باتیں شامل ہو گئی ہیں کہ جس میں اہل سنت ایسے مبتلا ہوئے کہ بس اب کوئی سدھ بدھ ہی نہیں ہے۔ ایسی مثال کے طور آخری بات عرض کرتا ہوں میں، پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام۔ مزارات اولیاء پر حاضری یا چادروں کے چڑھانے کے حوالے سے شرعی مسئلہ صاف واضح بیان کیا جاتا ہے اب بھی، لیکن لوگوں کی عقیدتیں پتہ نہیں کیا ہیں۔ صاف مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قبروں پر مزارات، ایک تو پختہ قبر بنتی کس کی ہے؟ اولیاء کی۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کی قبروں کو باقی رکھنا ہوتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں تو لوگوں کو ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، ان کے قرب میں آئیں، ان کی برکتیں حاصل کریں، اس لیے۔ دوسرا، پھر ان کی قبر کو دوسری قبروں سے ممتاز کرنے کے لیے ایک کپڑے کی چادر اس پہ ڈالی جاتی ہے۔ لاکھ سمجھانے کے باوجود لوگ سمجھتے، بات جو سنتے ہیں جو نہیں سنتے وہ نہیں سنتے۔ مزارات کے پاس جائیں گے، ان کو لگتا ہے کہ جب تک کہ کپڑے کی چادر خرید کر جس میں کلمہ اور آیات اور آیت الکرسی لکھا ہو، جب تک جا کے ڈالیں گے نہیں، ان کو لگتا ہے کہ شاید ہماری حاضری نہیں ہے۔ اب سے عرض کرتا ہوں میں، اس میں جو ہماری قوم کا ایک مزار پر میں کہوں پورے مہینے میں جو مشہور مزار ہیں، لاکھوں کروڑوں کی جو چادریں چڑھ رہی ہیں، اس سے اہل سنت کا فائدہ ہے۔ ایک دوسرا، اس مومن کا کیا فائدہ، یہ جو چڑھا رہا ہے اس کو کیا فائدہ ہے؟ عقیدت اگر شریعت کی روشنی میں ہوگی تب تو عقیدت فائدہ دے گی، اور عقیدت جہالت پر مبنی ہے اور اپنے طور پہ بندہ کچھ بھی کیے جا رہا ہے، اس سے کوئی برکت وغیرہ ملنی نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ تو یہ جو ایک چادر کپڑے کی ڈالی گئی، دوسری چادر ڈالنا ہی اسراف ہے، غیر ضروری ہے۔ جو ڈالی گئی اور بوسیدہ ہوتے ہوتے اس کے رنگ جیسے تیسے ہو گئے، پھر ایک چادر پہ چادر جو ڈالی جا رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ ایک مراسم ہے اہل سنت کے، چلو ہم آراس مناتے ہیں، بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری بھی دیتے، چادر چڑھانا بھی درست، کپڑے کی تو ایک ہی چادر چڑھے گی، اور اس پہ جو پھولوں کی چادر ڈالی جاتی اس میں حرج نہیں ہے، ڈالی جا سکتی، لیکن بندہ اس میں یہ غور کرے کہ اس وقت سنیوں کو یا سنیت کو اس چادر کی جو رقم ہے، وہ رقم مزار پہ خرچ کرنا زیادہ اہم ہوگا یا اس رقم سے کوئی کنسٹرکٹیو کام کیا جائے، کوئی طالب علم پر خرچ کیا جائے، کسی مدرسے پہ خرچ کیا جائے، کسی مسجد پہ خرچ کیا جائے، کوئی اسلامک اسکول قائم کیا جائے، کوئی ایسی جگہ قائم کی جائے جس سے مسلمانوں کے رفاہ عامہ کی بات ہو، مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ یہ سارے کام ایک طرف، بس قوم لگی ہوئی ہے تو جو کرنا وہ کر رہے ہیں لوگ، ٹھیک، جبکہ شرعی رہنمائی کچھ اور ہے، اور میں آپ کو عرض کر چکا۔ پھولوں کی چادر بھی ڈالنے کی بجائے اگر کوئی چادر نہیں لے گیا، چند پھولوں کی پنکھڑی لے جا کر بھی کسی بزرگ کے قدموں میں ڈال کر وہ فاتحہ پڑھے گا، بالکل درست ہے، اور اس کی نیتیں، اس کے نیک اعمال اور اس کی عقیدت انشاءاللہ تعالیٰ اسے فائدہ دے گی، اس بزرگ کی خصوصی نگاہ کرم ہوگی، بشرط یہ کہ یہ عقیدت کے ساتھ جائیں اور ان کے طریقے زندگی کو فالو کریں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ بقیہ اگر یہ سوچتا ہے کہ میری لاکھ کی چادروں سے حضرت متاثر ہو جائیں گے اور بزرگ متاثر ہو جائیں گے، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے، ہم سمجھا چکے، یہ باتیں سمجھا ہے۔ بس ایسے ہی رسومات میں بہت ساری غیر ضروری باتیں ہمارے بہت سارے معاملات میں شامل ہیں، ہم اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ لوگ باتوں کو سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو کل بھی کوشش کیجیے پابندی وقت کے ساتھ آئیں، پابندی وقت کے ساتھ میں انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا، وقت پہ ہی ختم ہوگا، تاکہ آپ گھروں پہ جائیں، اطمینان سے کھانا کھائیں، سکون کی نیند ہو، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہماری یہ پورے 10 دن نیکی تقوی پرہیزگاری میں گزرے، اور 10 دن مکمل کرنے کے بعد عرض کریں امام حسین کی بارگاہ میں، اے میرے سید، اے میرے امام، کیا نظر کروں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ پورے دن فجر کی نماز قضا نہ ہو، ہر نماز باجماعت پڑھیں، عشاء کی نماز بھی باجماعت ہو، اللہ توفیق دے تو محرم کی ابتدائی تاریخوں میں 10 دن تہجد بھی پڑھیں، اور یہ ساری عبادتوں کو 10ویں دن انشاءاللہ یہیں پر میں ہی آپ سب کی عبادتوں کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ہم اصحال ثواب کریں گے، ایسی نگاہ ہوگی نا امام کی کہ انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ یہ حقیقی فیض ہے امام پاک کا، یہ حقیقی روح ہے ان جلسوں کی، اگر اس سے کوئی محروم ہے تو پھر جلسے ہوتے رہیں، رسمیں ہوتی رہیں، پھر جو کچھ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، برسا برس سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہنے سننے سے زائد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔